ایران نے بھی میزائل فائر کیے ہیں اور اسرائیل نے بھی کیے ہیں. اسرائیلی اس وقت بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں, وہ اس کی عادی نہیں ہے, وہ ہمیشہ دوسرے پر ظلم کرنا جانتے ہیں. میڈیا اس چیز کو چھپا نہیں سکتا جو کچھ ہو رہا ہے. ایران کے پاس اتنا مواد ہے, ایران کافی عرصے تک یہ جنگ لڑ سکتا ہے اور تیسری عالمی جنگ کا بھی اس سے خدشہ بڑھ سکتا ہے. صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے. ایران کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, ایک دو بندوں نے کہا ہے کہ بات ہوئی ہے, لیکن غیر معمولی بات ہے کہ ایک آرمی چیف سے صدر امریکہ کا ملاقات کرتا ہے ڈائریکٹلی. بی بی سی کی رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہوگی. اکثریت میں جن لوگوں نے اتصال کیا ہے خواتین کا یا بچوں کا, یہ اس میں زیادہ تر ایشین پاکستانی ملوث ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سید عابد کاظمی. آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں, دو تین چیزیں ہیں جو کور کرنی ہے. نمبر ایک, اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کا چھٹا روز ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. نمبر دو, صدر ٹرمپ اور آرمی چیف پاکستان سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے, اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہے وہ بات کریں گے. اس کے علاوہ برطانیہ میں بی بی سی نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جو جنسی اتصال کیا گیا ہے یہاں مختلف بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ اور مختلف خواتین کے ساتھ. اس میں زیادہ تر جو بی بی سی نے جو رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس میں اکثریت ایشین کی ہے اور ایشین میں سے خصوصی طور پر پاکستانیوں کا بھی نام لیا گیا ہے. یہ کیس تو ہیں کافی پرانے, لیکن دوبارہ اس موقع پر یہ چیزیں لانا اور ٹارگٹ کرنا کہ واقعہ ہی خالی پاکستانی ملوث ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرنا تھوڑا سا یہ الارمنگ ہے. اور اس کے پیچھے کیا کار فرما ہیں, صورتحال کیا ہے اور پیچھے کون سے راز ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں, اور یہاں جو برٹش بورن وائٹ پیپل ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. عموماً ہم نے جب سروے رپورٹ دیکھی ہے تو اس میں وائٹ پیپل زیادہ پائے گئے ہیں, ان جنسی اتصال میں زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایشین کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کا نام لیا جاتا ہے. اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے. جی, سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران اور اسرائیل کی جنگ, جس کا چھٹا روز ہے. اور چھٹے روز بھی ایران نے بھی میزائل فائر کیے ہیں اور اسرائیل نے بھی کیے ہیں. ایران ایک کیونکہ بڑا علاقہ ہے اور وہاں اس طرح کا نقصان نہیں ہوا جیسے اسرائیل کا ہوا ہے, اور اسرائیل میں کیونکہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں اور بڑے بڑے شہر اور جو ان کی تصنیبات ہیں وہ کھنڈرات کا منظر نظر آ رہا ہے. اے آئی کے ذریعے بے شمار ویڈیو آتی ہیں لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے, لیکن جو اوریجنل صورتحال ہے وہ بھی ہم نے دیکھی ہے اور کچھ لوگوں سے رابطہ بھی ہوا ہے, اور وہاں کی جو اخبارات ہیں انہیں بھی دیکھ کر یہ پتہ چلا ہے کہ اسرائیلی اس وقت بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. ایران تو ہمیشہ جنگ میں ہی رہا ہے اور ان کو موت سے بھی ڈر نہیں لگتا, کیونکہ 8 سال تو عراق کے ساتھ ان کی جنگ رہی ہے. عراق کے ساتھ وہ نہیں تھی, وہ بھی تو مغربی ممالک کے ساتھ تھی, لیکن اسرائیل کی اس طرح صورتحال نہیں رہی. اور اسرائیلی جو عوام ہے وہ اس کی عادی نہیں ہے, وہ ہمیشہ دوسرے پر ظلم کرنا جانتے ہیں اور وہ مظالم ڈھاتے رہیں مختلف ممالک میں. پھر غزہ کی صورتحال دیکھیں کہ غزہ بالکل انہوں نے قبرستان بنا دیا غزہ کو, اور وہی صورتحال اس وقت اسرائیل کے بعض شہروں کی ہے. تو اگر جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت صورتحال سوشل میڈیا پر جس طرح دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ اگر ٹی وی چینل پر دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ سارا میڈیا کنٹرول تو اسرائیل ہی کرتا ہے, بڑا میڈیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میڈیا اس چیز کو چھپا نہیں سکتا جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہ حیرانگی پوری دنیا کو اس وقت ہے اور امریکہ کو زیادہ ہے کہ یہ ایسی کون سی بات ہے کہ اس وقت ایران اتنی طاقت کے ساتھ میزائل فائر کر رہا ہے اور وہ میزائل جا کر نشانے پر لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ نے جب کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھمکی دی تھی صدر ٹرمپ نے کہ ایک تو وہ مذاکرات کرے اور دوسرا یہ ہے کہ جو تہران ہے اس کو خالی کر دیں. تو اس کے جواب میں جس طرح چائنا نے اور روس نے رپلائی کیا ہے, پھر اس کے بعد ان کو وہ بیان واپس لینا پڑا. اور اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنئی صاحب, انہوں نے جس طرح کا بیان دیا اور جس طرح کی وہ باتیں انہوں نے کی ہیں, اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ
وہ کبھی بھی مذاکرات اس صورت میں نہیں کریں گے جب تک وہ مکمل طور پر اسرائیل سلنڈر نہیں کرتا. اور اس وقت جو صورتحال کا سامنا ہے ایران کو، اس میں بے شمار محاذ اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ایک تو وہ دنیا میں اس وقت اکیلا ہی کھڑا ہے، اور اس طرح اخلاقی لحاظ سے تو بے شمار لوگ دعوے کر رہے ہیں سپورٹ کرنے کے، لیکن عملی طور پر ابھی تک کوئی لوگ سامنے نہیں آئے. لیکن اس کے باوجود ایران کے پاس اتنا مواد ہے. وہاں ایران سے ایک دوست میرے ساتھ آج کافی لمبی چوڑی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کافی عرصے تک یہ جنگ لڑ سکتا ہے اور ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ اس کو آگے چلا سکتے ہیں. تو وہ ڈرنے والے بھی نہیں ہیں اور ہٹنے والے بھی نہیں ہیں، کیونکہ غزہ کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر، فلسطین کو دیکھ کر، تو انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب جس طرح وہ وہاں تباہی ہو رہی ہے اور وہ لوگ جانے دے رہے ہیں، تو اس طرح اگر ہماری بھی چلی جاتی ہیں تو یہ شہادت ہے. کیونکہ اس وقت موقع ہے کہ ایک باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور فتویٰ بھی آ چکا ہے، اور جو جانیں ضائع ہوں گے وہ شہید ہوں گے. اور شہادت کو ایک بڑا رتبہ سمجھا جاتا ہے اہل تشیع کے اندر بھی، اور یہ جذبہ جو ہے شہادت کا وہ ہر بندے میں بھرا ہوا ہے جو اسلامک روح کو جانتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو رجیم چینج کرنا چاہ رہا ہے امریکہ، وہ بھول جائے، کیونکہ عوام ایرانی جو ہے وہ اس سلسلے میں بالکل تیار نہیں ہے، اور کوئی کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ وہاں صورتحال جو ہے وہ بڑی مختلف ہے. جو لوگ اس طرح عقیدت کے ساتھ، امام خمینی کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے علاوہ کسی کا نام، ان کے علاوہ کسی کا نام وہ سننا نہیں چاہتے. تو یہی وجہ ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج کرنا بہت مشکل ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اب اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو بہتر ہے. اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جنگ کا تو پھر باقی ممالک بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد یہ تیسری عالمی جنگ کا بھی اس سے خدشہ بڑھ سکتا ہے. تو لہٰذا اگر چائنا اور روس اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور باقی اسلامک ممالک بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ذرا مشکل ہوگا اسرائیل کا سروائیو کرنا. اور یہ جو ضروری بھی ہے کہ اس وقت موقع ہے، آپ پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں ہے، آگے بڑھنے کا ہے. اور اگر اس کو پرزور طریقے سے جواب نہ دیا گیا تو وہ مزید جس طرح جاسوسی ایران کے اندر اتنی بڑھا دی گئی ہے اس نے، اور ہر بندے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور خواتین کو بھی اسلام قبول کروا کر تو وہ انہوں نے شامل کروا کر، لوگوں سے شادیاں کروا کر، تو بڑے بڑوں کے انٹرویو کروا کر، تو وہاں سے جو جاسوسی کی گئی ہے جس طریقے سے، اب یہ اتنی اندر چلی گئی ہے کہ اگر مزید ایران پیچھے ہٹ جاتا ہے تو یہ پرسنلی بڑے بڑے لوگوں کو چن کر وہ ماریں گے، جس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور رجیم اسی صورت میں چینج ہو سکتی ہے. لیکن جب تک امام خمینی ہیں اس وقت تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ رجیم چینج کر سکیں ایران کے اندر، اور ایران کو شکست دینا بھی بہت مشکل ہے. نمبر 2 ہم بات کریں گے جی امریکہ میں صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات کے لیے پہلے تو توقع نہیں کی جا رہی تھی، لیکن جب ایران اور اسرائیل کا معاملہ بڑھا اور ایران نے جس طرح کا جواب دیا اس سے کافی پریشان ہے امریکہ. اور صدر ٹرمپ جو G7 ممالک کی کانفرنس ہو رہی تھی اس کا اپنا وزٹ شارٹ کر کے فوری واپس پہنچے ہیں، اور جو آج زرانہ ہوا ہے اس زرانے پر آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس میں جو بتایا گیا ہے، ہمیں ابھی کچھ چیزیں تو بعد میں سامنے آئیں گی، لیکن اس وقت تک جو بتایا گیا اس میں سب سے پہلے جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی تو اس میں مذاکرات کے لیے دونوں نے اہم رول ادا کیا تھا. صدر ٹرمپ نے دونوں کی، انڈیا کی اور پاکستان کی، اس میں تعریف کی ہے کہ دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جنگ بندی کا اعلان کیا. دونوں نے قبول کر دی، ان کی بات کو قبول کیا اور آگے بڑے جنگ بندی فوری سیز فائر کر دیا. اس کے علاوہ پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں وہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ ڈسکس نہیں ہوئے، اور ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے اس سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے. اس سلسلے میں کیا امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، یہ جو ظاہر چیزیں بتائی گئی ہیں. اندرون خانہ کیا بات ہوئی ہے اس کا ابھی تو بتایا کسی نے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے یا وہاں بندے تھے جن سے رابطہ ہوا ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو سیز فائر کیسے ہو سکتا ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. دہشت گردی کے متعلق یہ ہے کہ مل کر کام کرنے کے لیے اس کے لیے تیاری کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے کہا گیا امریکہ کے ساتھ،
انہوں نے یہ بتایا صدر ٹرمپ نے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر ٹریڈ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور جو منرس ہیں اس سلسلے میں بھی بات ہوئی ہے۔ یہ چند ایک چیزیں سامنے آئی ہیں جس پر کہا جاتا ہے کہ وہ بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ اس سلسلے میں ایک دو بندوں نے کہا ہے کہ بات ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ بات کیا ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں جب تک بات ہوتی نہیں ہے ہم آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں لا سکتے۔ بہرحال یہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں یہ چیز خوش آئند ہے کہ ایک پاکستان کے آرمی چیف سے انہوں نے ملاقات کی ہے، لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح اللیگل ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات، کیونکہ جنرل مشرف سے 2001 میں ہوئی تھی، لیکن وہ صدر تھے، ملک کے سربراہ تھے، اس وجہ سے ہوئی تھی۔ لیکن یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ ایک آرمی چیف سے صدر امریکہ کا ملاقات کرتا ہے ڈائریکٹلی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم کو یا صدر کو کسی کو لے جاتے اور وہ بیٹھے رہتے اور خود مل لیتے، وہ زیادہ بہتر تھا، لیکن اس طرح کا ملنا، اس پر تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ انڈین چینل پر دیکھا، انڈیا بھی تنقید کر رہا ہے، اور پاکستان کے بھی جو تجزیہ کار ہیں مختلف جگہوں پر وہ بھی کر رہے ہیں اس پر تنقید۔ برحال یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آگامی صورتحال ہو، اگر ایران اور اسرائیل کی جنگ نہ ہوتی تو پھر ملاقات کرنا بھی مشکل تھا، اور یہ اس طرح غیر معمولی جو ملاقات ہے وہ تو ممکن ہی نہیں تھی۔ لیکن برحال یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا چیزیں ہوں گی، یا یہ لائبلٹی بڑھ جائے گی یا کچھ کر پائیں گے، کیونکہ پاکستان کی جو اندرونی صورتحال ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ایران کے بارے میں کوئی بات آرمی چیف اگر کر لیتے ہیں کہ ایران کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یا کوئی اڈے دینے کے لیے یا ان کو مزید کسی طریقے سے گھیرے میں لانے کے لیے کچھ اگر بات کرنا چاہیں تو وہ مشکل ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر میڈیا میں دیکھیں، فوج کے اندر دیکھیں، اور ویسے عوامی سطح پر دیکھیں تو ایران کی حمایت کے لیے بے شمار لوگ آگے بڑھ جائیں گے، اور یہ بہت کم تعداد میں لوگ ہیں جو اسرائیل کی سپورٹ کریں گے اس موقع پر۔ لہٰذا یہ آرمی چیف کا اگر اس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو مشکل ہوگا اس کو عملی طور پر کرنا۔ تو اگر اس کے کوئی حق میں ہے، یا صلح صفائی کے لیے ہے، یا امن پیدا کرنے کے لیے کچھ تجاویز دینی ہے تو وہ تو کی جا سکتی ہے، بات چیت مذاکرات تو ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں بات ہوتی ہے جنگ کی وہاں تھوڑا مشکل ہوتا ہے فیصلہ کرنا کہ دوسرے کی جنگ میں اپنے آپ کو انوالو کر کے اور پھر وہاں اپنے ملک کی بھی تباہی مچانا۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچیے گا کہ آج ایران کی باری ہے، کل پھر دوسرا نمبر تو پاکستان کا لگا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ ایک ایک کر کے یہ آپ کو ڈبو سکتے ہیں، لیکن اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے ڈٹ جاتے ہیں اور اسرائیل کی جو چودراہٹ ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں، تو پھر میرا حل ہے کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ کسی اسلامی ملک پر اس طرح حملہ کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں بی بی سی کی رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہوگی، اس میں آج کیس تو پرانا ہے، کافی پرانا 2006 کا ہے، جو اب یہ نارتھ ایریا میں ایک جنسی اتصال بچیوں کے ساتھ ہوا تھا اور خواتین کے ساتھ، تو وہ کیس کا فیصلہ ان دنوں میں ہوا ہے۔ کافی پرانا کیس ہے، اور اس کے فیصلے ہوئے ہیں تو کچھ پاکستانیوں کو بھی سزائیں ہوئی ہیں اور باقی لوگ بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس میں بی بی سی نے جو رپورٹ چھاپی ہے اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے، کچھ خواتین کے انٹرویوز وغیرہ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ تعداد میں، جس میں برمنگھم، لیڈز، بریڈ فورڈ، یہ سارے ایریے انہوں نے گنوا کر یہ بتایا کہ یہاں زیادہ تر جو اکثریت میں جن لوگوں نے اتصال کیا ہے خواتین کا یا بچوں کا یا جو ٹین ایجرس ہیں ان کا، تو اس میں زیادہ تر ایشین پاکستانی ملوث ہیں۔ اور اس طرح کی جو صورتحال ہے سامنے آئی ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ دن پہلے کچھ ایم پیز ہیں جو وائٹ برٹش ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو مینشن کیا تھا کہ یہاں سے پاکستانیوں کو نکالا جائے، جو کرمنل لوگ ہیں ان کو، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے یا میڈیا کی رپورٹس کو دیکھا جائے، یا جو رپورٹس ہوئے ہیں کیسز، اس میں اگر دیکھیں، آج کل تو ایزی ہے، اے آئی میں ڈال کر چیک کریں
کہ کون سی کمیونٹی نے زیادہ اتصال کیا ہے، تو اس میں وائٹ برٹش زیادہ اکثریت میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی یہاں اکثریت ہے تو ان کی تعداد بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تعداد میں وہ بھی ہیں۔ جب اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس میں کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، کیونکہ یہاں ملٹی کلچر معاشرہ ہے یہ، اور اس میں مختلف ممالک کے لوگ رہتے ہیں، اور اس موقع پر کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو اس طرح کی سٹوریز ہوتی ہیں اس میں غالباً مینشن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو کرمنل ہوتے ہیں، اور چند ایک لوگوں کی وجہ سے یا 4-5 بندوں کی وجہ سے پورے 1.5-2 کروڑ بندوں کو اس طرح کا اسی صف میں شامل کر دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اس بارے میں ہمیں ایز اے پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی، برٹش پاکستانی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے میڈیا میں، ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم مل کر کر سکتے ہیں، اور ہم بطور میڈیا، جس طرح ہم پاکستانی یہاں جرنلسٹ برطانیہ کے تمام شہروں میں موجود ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ اپنے مثبت چہرے کو سامنے لائیں، نہ کہ اس قسم کے ناسور جو غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا تعارف ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ الارمنگ ہے، اور میں نے مینشن اسی وجہ سے کی ہے، اور اردو زبان میں اسی وجہ سے کہ آپ لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس چیز پر غور کیجئے گا کہ اپنا مثبت چہرہ اجاگر کرنے کے لیے بہتر لوگ جو ہیں، مثبت سوچ والے ہیں، ان کو سامنے لائیں، اور ان سے یہ تربیت کروائیں، ان لوگوں کی، خصوصاً جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو یہاں کے قوانین کے مطابق آگے چلائیں، اور اپنا اصول جو اسلامی کا اصول ہیں ان کو نہ چھیڑیں، اور حلال حرام کی پہچان کروانا بچوں کو بہت ضروری ہے۔ تو اس پر اجازت دیجیے، یہی 3 ٹاپک تھے میرے جس پر میں نے بات کی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ایسے جو ایشو ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، اس پر آپ کو اپڈیٹ لازمی رکھوں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی، زندگی رہی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔